ڈو یو تھنک کہ یہ جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 مدارس بل ہے ویئر اٹ سیز کہ فنون لطیفہ کی تعلیم بھی مدارس میں ہونی چاہیے، اس میں بھی چینجز آنی چاہیے یا دیٹ از لائک یو آر گڈ ود اٹ؟ نہیں، یہ فنون لطیفہ کا اس طرح یہ جو کلچر ہے آرٹس کا وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مکس اپ کر رہے ہیں. اگر اس کا سیکشن 21 دیکھا جائے تو اس میں ایجوکیشن ہے، فلاحی ادارے ہیں، فنون لطیفہ، یہ الگ سیگمنٹس ہیں. یہ اب مکس اپ کروا رہے ہیں، اور میں تو یہ کلیئرلی اب کہوں گی کہ اگر آپ نے سائن نہیں کر رہے ہیں تو آپ توجہ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کے اینڈ سے بار بار باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب مولانا صاحب کے پاس اگلے 8-10 روز میں بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے. درمیانی راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو اتحاد تنظیمی جو تنظیمات ہیں مدارس کے، جس میں تمام بورڈ ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے سجیشن دی ہے جو 17 دسمبر کو انشاءاللہ مل بیٹھیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس میں سے کوئی درمیانی راستہ جو ہے نکل آئے گا. حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں ہم یہ دیکھیں چاہیں گے. آپ کون سے درمیانی راستے سے متفق ہوں گے؟ ہم دیکھیں گے پہلے تو وہ اعتراضات ہمارے سامنے لے کے آ جائیں جو انہوں نے پارلیمانی منسٹری کو لکھی ہیں، بجائے یہ کہ جو اسپیکر کی طرف سے بل گیا تھا اور اسپیکر کو ہی اعتراضات آنے چاہیے، وہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا ہے. لیکن چلے واٹ ایور جو بھی ہوا، لیکن اب دیکھیں یہ اس پہ آلریڈی مشاورت تو ہو چکی ہے نا. لیکن پھر بھی اگر ان کو ہرڈل ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف ہے، اب آئی ایم ایف کا 25th ریویو جو ہوا انہوں نے بھی کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے. اس کا فرسٹ ٹارگیٹ کیا تھا؟ فیملی پلاننگ، چلڈرن آؤٹ آف سکولز ہیں، کلائمیٹ چینج کی ہے، اور اس کے علاوہ سٹنٹنگ ہے، مختلف ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر یہ بچے بھی مدارس بھی اگر ڈسکریج کر جاتے، مطلب ڈسکریجنگ ہوا نا، وہ بچے جو ہیں یا جو مدرسہ بنانے والے ہیں وہ تو ایک ٹینشن سے گزر رہے ہیں نا کہ ہم کس قانون کے تحت آئیں گے اور ہماری ڈگریز کو کہاں پہ ہم سٹینڈ کریں گے. تو اگر یہ بچے بھی باہر آتے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک فلاحی کام ہم کرنے جا رہے ہیں مدارس جن کے بھی ہیں، تو یہ 2.5 کروڑ بچہ جو آلریڈی آؤٹ آف سکول ہے، کس وجہ سے ہے؟ ظاہر غربت کی وجہ سے ہے، نہیں افورڈ کر سکتے. تو اگر جو مدارس کے بچے ہیں یہ بھی باہر آئیں گے تو کیا ہماری ایجوکیشن کے جو حالت ہے، جو یونیورسٹیز کے گرانٹ نہیں دیے جا رہے، جو ان کو تنخواہیں نہیں مل رہے، جو ہاسٹل فیسیلیٹیز ہیں، جو بچے چلے ڈگریاں لے بھی لیں تو ہاتھوں میں تو ان کے پاس نوکریاں حکومت کے پاس نہیں، تو یہ تو ایک مسائل کا انبار لگ جائے گا. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کنٹرڈکشن ہے. آئی ایم ایف ہم پہ کیوں وہ کر رہی ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ دینی علوم ہے، ہماری پاکستان اسلامی جمہوریہ اسلام اس کا ایک تشخص ہے. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے، یہی خدشہ ہے، ہماری کنسرن ہے کہ کیوں اس ایجوکیشن کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. بیسیکلی the religious institutions were mushrooming unchecked initially, unchecked. جی. Absolutely unchecked. So at that time the concerns were raised کہ جناب they are involved, these religious institutions are involved in like terrorism activities, terrorist activities and so on and so forth. And then آپ بھی اس چیز کو admit کر رہی ہیں کہ at that time they were like also there were like incidents that some religious institutions were involved in terrorism activities. So اس چیز کو کیسے اب اس کو بالکل like once for all کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی سجیشن ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں یہ تو جب قانون بن جائے گا تو ظاہر ہے قانون کی گرفت بھی ہے، But then again it's اور like اس میں it's like سارا a کچھ parallel, کلیئر بھی ہے. they are like very ہمارے strong جی بالکل ہمارے ادارے ہیں نا جس طرح the باقی religious چیک ہیں. institutions walas are very strong, you know, and they are involved in politics as well. نہیں پالیٹکس میں تو آپ دیکھیں وہ تو ہمارے کئی ملک ایسے ہیں نا, there are so many countries out there, their religious people یا religious institutions یا for that matter جو بھی attached ہوتے ہیں religion کے ساتھ, they are not involved in politics. کئی ملک ہیں دنیا میں ایسے, لیکن یہاں پہ اس کو ایک پیرلل اس لیے سمجھا جاتا ہے یا دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ probably یہ ایک پیرلل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے which is going like haywire, انچیکڈ جا رہی ہے. تو شاید اسی خدشے کی وجہ سے یہ ابھی ایشو اٹھایا گیا ہے کہ نہیں اس کو وہ کرتے. دیکھیں ہمارا مین کنسرن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کو پابند کیا جاتا ہے کریکولم کے حوالے سے کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ آپ نہ چھیڑیں.
جو دینی تعلیم ہے وہ اسی طرح جو کہ عالم فاضل ہیں جو اس کو نصاب مرتب کرتے ہیں اس کی پابندی آپ ہم پہ نہ کریں کہ آپ یہ پڑھائیں یہ نہ پڑھائیں. جب آپ بورڈ بناتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نظام تعلیم ہوگا. اور یہ اسی طرح ہے کہ میں آپ کو سمپل اگزامپل دے دوں کہ جو سندھ مدرسۃ الاسلام تھا جہاں سے قائد اعظم نے بھی بیسک تعلیم حاصل کی تھی, وہ اس کو کیا ابھی وہ کیا بنا, وہ مدرسہ اب نہیں رہا. لیکن جو بیسک تعلیمی ادارے ہیں وہ اس کو جو دینی تعلیمات ہیں وہ اسی کے مطابق دیں. ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ ہمارا وہ کریکولم جو ہے, جو حدیث ہے, جو فقہ ہے, اس کو آپ ٹیررزم یا دوسرے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے آپ اس کو نہ ڈسکریج کریں. اپنی گرفت بالکل ہم وہ تیار ہیں, لیکن آپ دیکھیں کیا یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی ٹیررزم یا باقی چیزیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, عام جگہ بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کو یہاں پہ ایک اسٹگمیٹائز کیوں کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب, I'm running out of time, تو میں چاہتا ہوں جتنے زیادہ سے زیادہ آپ سے چیزیں پوچھ سکوں. مولانا صاحب اس وقت ڈونٹ یو فیل کہ مولانا صاحب اس وقت مسٹ بی فیلنگ لائک ڈسگرلٹیڈ کہ ان کو شاید ایک دفعہ پھر ہی ہیز بین یوزڈ؟ دیکھیں پارلیمنٹ چونکہ پاکستان کی ہنگ پارلیمنٹ ہے, 2/3 میجورٹی اگر ان کے پاس ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن کی طرف نہ دیکھتے, تو ووٹ کی ضرورت تو ان کو ہر وقت پڑے گی. ٹھیک, اور وہ پڑی. اور ہم نے پھر جب 26ویں آئینی ترمیم تھی تو اس میں جو ہمارے خدشات تھے, جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن اس میں بہت زیادہ ہے, وہ چیزیں ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. اور اس طرح اس بل کو بھی ساتھ کر دیا کہ ہم اسٹرینتھ میں نہیں ہے کہ ہم پاس کریں, لیکن ایٹ لیسٹ جو چیزیں ہم سے ہو سکی ہے پارلیمنٹ میں وہ تو کر لیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے. آپ پہلے حکومت نے آپ سے حامی بھری, سب کچھ ہوا, جب پاس ہو گیا بل اس پہ آ کے رکاوٹ بن گئی. تو مولانا صاحب وعدہ خلافی تو ہے, وعدہ خلافی, بالکل وعدہ خلافی ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو ابھی DGRE اور ڈائریکٹریٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک معاہدہ ہے, کل کیا پتہ اس معاہدے کے اندر رجسٹر اور پھر یہ پلٹ جائیں. اب جہاں قانون کی پاسداری نہیں کر رہے, بالکل ہے, آپ کا حکومت سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بالکل ہے. سو آپ اس کو ابھی ٹائم دیں گی کہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں 19-20 کے فرق سے, یا جیسے حکومت کے نمائندگان کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں کچھ چینجز لا کے مولانا صاحب کو راضی کرا لیں گے, تو آپ اس میں راضی ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ ٹیکنیکلی اگر کوئی اس میں ایسی کوئی اگر انوملیز ہیں ٹیکنیکلی جی تو وہ تو ایک سائڈ پہ ہیں, ٹھیک جی, لیکن جو بیسک ہمارا کنسرن آپ بیسک چیزوں سے نہیں ہٹیں گے؟ نہیں, بیسک سے نہیں, کیونکہ دینی علوم کا ہمارا جو مین کام ہی ہے, ایکسپرٹیز ہیں, وہ آزادی ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک, باقی ٹیکنیکلی ہے, جو بھی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے یا قانون کو گرفت کس طرح بھی یہ کرتے ہیں, ظاہر آڈیٹیبل تو ہم ہیں, ہم تو اس پاکستان کے شہر ہیں, قانون کو مانتے ہیں, چاہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے مطلب گراں گزرتی ہیں, لیکن ہم بھی تابع ہیں. لیکن اس سلسلے میں جو بیسک, کیونکہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے, ہم آئے اسی لیے ہیں, سیاست کر بھی اسی لیے ہیں کہ ہمارا یہ جو تشخص ہے جماعت کا اور جو پاکستان کا ہے, جو شروع سے مدارس قائم ہے, یہ نہیں کہ آج کی ہیں, یہ شروع سے ہیں. تو اگر اس کا بنیادی وہ چیز مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر سیاست ہوگی. اور سیاست نام ہی بند گلی سے مشکلات ختم کرنے کا ہے کہ عوام کو مشکل میں نہ ڈالا جائے, لیکن پھر ہم اپنا حق بھی یوز کریں گے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے. You can be on the streets. Definitely.